اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز ساتھیو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، حضور سید عالم امام الانبیاء نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی رحمت کی وہ گھٹا ہے جو خشک و بنجر صحراؤں پر جب برسی تو کفر و ظلمت کے گرد و باد ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر رہ گئے، بےہودگیوں اور بدعقیدیوں کی دھول بیٹھ گئی اور ظلم و ستم کی حدت خنقی میں بدل گئی۔ سید دو عالم کی تشریف آوری سے پہلے زبردست قسم کی شہنشاہی اور تباہی کے دن تھے، جبکہ یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اہم ترین شخصیت کے طور پر نمودار ہونے والی یہ ذات مبارکہ پوری دنیا میں ذی شعور حضرات چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، ان کے نزدیک تمام مذہبی شخصیات میں سے سب سے کامیاب شخصیت ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے اور نبوت سے سرفراز ہونے کے بارے میں خود فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا، اور ان سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ دوستو، اگرچہ تاریخ پیدائش کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، بعض حضرات کے نزدیک زیادہ روایات 12 ربیع الاول کی ہیں، لیکن کچھ علماء کرام 9 ربیع الاول کو درست مانتے ہیں۔ اسی طرح مختلف تواریخ پر علماء کرام کا اختلاف ہے، لیکن اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ایک عام الفیل سن 570 عیسوی میں ربیع الاول کے مہینے میں بعثت سے 40 سال پہلے مکہ میں ہوئی۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد اور والدہ نے خواب میں ایک فرشتے سے بشارت پا کر احمد رکھا۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ نام اس سے پہلے کسی نے نہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ مکہ کے علاقے شیب ابی طالب کے جس گھر میں ہوئی، وہ بعد میں کافی عرصہ ایک مسجد رہی جسے آج کل ایک لائبریری بنا دیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس سال بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جو نہایت ہی حیرت انگیز تھے۔ سب سے پہلے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار چہرہ، نورانی آنکھیں سرمگی اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ دوستو، تاریخ سے واقفیت رکھنے والے حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے قریش کس قسم کی معاشی بدحالی کا شکار تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے سال ویران زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، سوکھے ہوئے درخت ہرے ہو گئے اور قریش خوشحال ہو گئے، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ کو بار حمل محسوس نہیں ہوا اور وہ تولید کے وقت کثافتوں سے پاک تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندر کی بھی سیر کرواؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور حلیہ اور ان کی صفات معلوم ہو جائیں، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز بھی باقی نہ رہی جو کہ ان کے قبضہ، اقتدار اور غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی گئی۔ پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور فرماتے ہی آپ کے جسم سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے ساری دنیا روشن ہو گئی۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر سجدہ خالق ادا کیا، پھر آسمان کی طرف سر بلند کر کے تکبیر کہی اور لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ زبان پر جاری کیا۔ شیطان کو رجم کیا گیا اور اس کا آسمان پر جانا بند ہو گیا۔ ناظرین، آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے اور کاہنوں کو بعض مغیبات کی خبریں دے دیتے تھے اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی، تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملط ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ ستارے ٹوٹنے لگے، تمام دنیا میں ایسا زلزلہ آیا کہ تمام دنیا کے کینسے اور دیگر غیر اللہ کی عبادت کرنے کے مقامات منہدم ہو گئے۔ جادو اور کہانت کے ماہر اپنی عقلیں کھو بیٹھے اور ان کے موکل محبوس ہو گئے۔ ایسے ستارے آسمان پر نکل آئے جنہیں پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔
सावा की वो झील जिसकी प्रस्तिश की जाती थी जो काशान में है वो भी खुश्क हो गई। वादिय समावा जो कि शाम में है और 1000 साल से खुश्क पड़ी थी, इसमें पानी जारी हो गया। दरिया दजला में इस कदर तुग़यानी हुई कि इसका पानी तमाम इलाकों में फैल गया और महल किसरा भी पानी में बह गया। और एक ऐसा जल्जला आया कि ईवान किसरा के 16 किंगरे ज़मीन पर गिर पड़े और फारस की वो आग जो 1000 साल से मुसलसल रोशन थी फौरन बुझ गई। इसी रात को फारस के एक अजीम आलम ने, जिसे मोबजान मोबज कहते थे, ख्वाब में देखा कि तंदो सरकश और वहशी ऊँट अरबी घोड़ों को खींच रहे हैं और इन्हें बिलादे फारस में मुतफर्रिक कर रहे हैं। उसने इस ख्वाब का बादशाह से जिक्र किया और बादशाह नौशिरवान किसरा ने एक कासिद के जरिए अपने हीरा के गवर्नर नुमान बिन मंजर को हुक्म भेजा कि हमारे आलिम ने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा है, तो किसी ऐसे अक्लमंद शख्स को मेरे पास भेज जो इसकी इत्मीनान बख्श ताबीर बताकर मुझे मुतमईन कर सके। नुमान बिन मंजर ने अब्दुल मसीह बिन उमर अल गज़ाफ़ी को, जो कि बहुत लायक था, बादशाह के पास भेज दिया। नौशिरवान ने अब्दुल मसीह से तमाम वाक़यात बयान किए और इससे ताबीर की ख्वाहिश की। इसने बड़े गौर खोज के बाद अर्ज की कि ए बादशाह, शाम में मेरा मामू सती का ही रहता है, वो इस फन का बड़ा आलिम है, वो सही जवाब दे सकता है और इस ख्वाब की ताबीर बता सकता है। नौशिरवान ने अब्दुल मसीह को हुक्म दिया कि वो फौरन शाम चला जाए। चुनाचे वो रवाना हुआ और दमिश्क में अपने मामू से इस वक्त मिला जब वो एहतजार की हालत में था। अब्दुल मसीह ने चीख कर इसके कान में अपना मुद्दा बयान किया। उसने जवाब दिया कि एक अजीम हस्ती दुनिया में आ चुकी है। जब नौशिरवान की नस्ल के 16 मर्दोजन हुक्मरान किंगरों की अदद के मुताबिक हुकूमत कर चुकेंगे तो ये मुल्क इस खानदान से निकल जाएगा। इस ख्वाब की ताबीर बताते ही वो वहीं मर गया। नाज़रीन मोहतरम, जिनका नूर रोशन तर, जिनके मोजज़ात वाज़े तर, जिनके तबलीगी मकासिद अयान तर, जिनकी सूरत हसीन तर, जिनका दीन कामिल तरीन, जिनका मनसब व मकाम बुजुर्ग तरीन, जिनका जिक्र खैर शीरीं तर, जिनकी ज़ुबान फसीह तर, जिनकी दुआ मकबूल तर, जिनका अलम बुलंद तर, जिनकी पुकार की सबसे ज़्यादा सुनवाई, जिनकी हाजात की सबसे बढ़कर पजीराई, जिनकी शिफात मकबूल तर, वो रहमतुल लिल आलमीन मेरे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नाज़रीन, इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।